بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کچھ لوگوں کی 23ویں رات ہے اور 23ویں رات میں لیلۃ القدر کے ہونے کا امکان ہوتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرو 21، 23، 25، 27، 29 فرمایا، تو اس میں سے 23ویں رات بھی ہے۔ تو اس رات میں کیا دعا مانگی جائے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کیا رائے ہے آپ کی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو میں اس رات میں کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اب یہ مختصر دعا لیکن کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس دعا کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اور جیسے کل بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں اس رات کی فضیلت کو جہاں بیان کیا گیا وہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ فرمایا، تو اس کا حساب سالوں کے حساب سے 83 ایئرز اور 4 منتھ بنتے ہیں، 83 سال اور 4 مہینے۔ تو یہ رات، ایک رات اگر کسی کو اس میں تھوڑی دیر بھی اللہ کے سامنے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی توفیق مل گئی، تو اس نے تو گویا کہ 83 سال 83 ایئرز 4 منتھ کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو اس میں خاص طور پر ہمیں دعاؤں کا اہتمام تو ہے ہی، اور نوافل کا اہتمام بھی ہے۔ اور مفتی احمد خان پوری صاحب مدد اللہ العالی نے ایک بہت ہی یوں سمجھو کہ شارٹ کٹ بھی بتلایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ پوری رات جاگنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس رات میں، اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ، بلکہ یہ نماز اور پھر یہ دونوں نمازوں کو اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو عبادت، آدھی رات کی عبادت کا ثواب تو مل ہی گیا، اور پھر فجر کی نماز بھی اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو آدھی رات اور، تو پوری رات عبادت کا ثواب اس طرح بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو کمزوروں کے لیے تو اس کا اہتمام کر لینا یہ بھی بہت مفید ہے۔ پھر مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب سے عشاء کے درمیان بھی عبادات کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، تو اگر مغرب سے رات کو اگر نہیں جاگ سکتے تو مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت ذرا غنیمت سمجھ کر اس میں کچھ نوافل پڑھ لے، کچھ دعا اور استغفار کر لے، تو انشاءاللہ تعالی وہ فضیلت تو لیلۃ القدر کی حاصل ہو جائے گی۔ اور بہت سالوں پہلے یہ حرم شریف مکہ مکرمہ کے جو امام ہے، امام ماہر المعیقلی، تو انہوں نے کچھ اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں کچھ اعمال بہت مختصر بتائے لیکن بہت مفید بتائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک تو اس رات میں کچھ صدقہ نکال لیا کرو، کہ اگر یہ رات اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو ایک پیسہ بھی تم نے، چاہے پاؤنڈ ہو، روپیہ ہو، ریال ہو، جو تم نے صدقہ کیا ہے، تو اس کا ثواب تمہیں 83 ایئرز اور 4 منتھ صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ ایک پاؤنڈ چاہے دے دیا تو یوں سمجھو کہ 83 ایئرز اور 4 منتھ تک یہ روزانہ ہر رات یہ صدقہ نکالا ہم نے، اتنا اجر و ثواب مل جائے گا۔ دوسرا عمل انہوں نے یہ بتایا
کہ اس رات میں کم از کم 2 رکعت پڑھ لے، کہ یہ 2 رکعت اگر وہی لیلۃ القدر ہے تو یہ 2 رکعت وہ اس کا ثواب گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ 83 ایئرز 4 منتھس تک روزانہ 2 رکعت ہم نے پڑھی، تو کتنا آسان عمل بھی ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں۔ اگر لیلۃ القدر ہے تو یہ 83 ایئرز اور 4 منتھس روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو مختصر عمل بتایا لیکن کتنا کارآمد، اس لیے اس کا تو اہتمام یہ جو باقی راتیں ہیں روزانہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا صدقہ نکال لیں، کم از کم کچھ رکعات پڑھ لیں، زیادہ نہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، تو جو بھی رات پھر لیلۃ القدر شمار ہوگی اللہ کے یہاں تو اس میں یہ پورا ثواب 83 ایئرز 4 منتھس، پتہ نہیں زندگی کس کی وہاں تک ہے، لیکن یہ ایک رات میں اتنا ثواب مل جائے گا کہ اتنے سالوں تک ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ اور پھر بعض لوگوں نے پورا حساب بھی جوڑا ہے اس کا کہ اس لیلۃ القدر میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ ایکول ہے 9.8 ایئرز کے برابر، 1 گھنٹہ 1 آور، اور اگر اس کے یعنی منٹس کے حساب سے شمار کرو تو لیلۃ القدر میں 1 منٹ جو ہے وہ 58 ڈیز کے برابر، اور سیکنڈز کے حساب سے گننے جاؤ تو 1 سیکنڈ جو ہے وہ 23 آورز کے برابر۔ تو اب اس حساب سے تو ہمیں یہ باقی جو راتیں ہیں اس میں ہر رات کی قدر کرتے ہوئے جو کچھ ہم کر سکیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور اپنے نارمل جو عمل ہیں اس سے کچھ زیادہ کر لینا چاہیے تاکہ یہ فضیلت ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، یہ فضیلت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اس لیے یہ اللہ پاک نے جو موقع دیا ہے اور زندگی دی ہے اور یہ ایام مبارک ہمیں نصیب کیے ہیں تو ہم اس کو یعنی بھرپور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو فضیلتیں ہیں، کل بھی کچھ فضیلتیں بیان کی تھی، تو یہ بے شمار فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، اور جیسے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ تو اس امت کی خصوصیات میں سے، اس امت کو یہ خصوصی یہ ایک نعمت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی، اور یہ سب اگر ہم دیکھیں تو یہ دل اس کو تسلیم کر لے گا، اس کو مان لے گا کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مختصر اعمال دیے اور فضیلت بہت بڑھیا اس کے بیان کر دی کہ ہم جیسے کمزور لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب اشارے ہیں اس طرف کہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، مجھ سے قریب ہو جائے، مجھ سے مانگنے والا بن جائے، میری یہاں قبولیت حاصل کر لے۔ تو ہمیں بھی تھوڑی اگر اس طرف ہم تھوڑا سا دھیان دیں، سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی انرجی زیادہ صرف نہیں ہوتی اور کچھ خرچہ بھی ہمیں نہیں ہوتا، لیکن صرف توجہ کی بات ہے، ذہن اس کے لیے تیار ہو، ذہن ہمارا اس طرف فوکس ہو رہا ہو، اس کی طرف توجہ ہماری ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم ارزقنا لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ حدیث میں جو فضیلت آئی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم دعا بھی مانگتے رہیں اللہ سے، چلتے پھرتے بھی ان دنوں میں تو مانگتے رہیں کہ اللہم ارزقنی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔